أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست من دون المومنین ایمان والوں کے علاوہ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ تم بنا دو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا واضح دلیل ان المنافقین بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے من النار دوزخ میں ولن تجد لهم نصیرا اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار الا الذین تابوا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اپنے آپ کو درست رکھا اپنی اصلاح کی واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے پکڑے رکھا اللہ کے دین کو واخلصوا دینہم للہ اور خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے فاولئک مع المؤمنین پس وہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں وسوف یؤتی اللہ اور ان قریب دیں گے اللہ تعالی المومنین ایمان والوں کو اجرا عظیما اجر بڑا ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو وآمنتم اور تم ایمان رکھو وکان اللہ شاکرا علیما اور ہیں اللہ تعالی قدردان جاننے والے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی کے ضمن میں یہ ارشاد ہے ایمان والوں سے کہ تم جو بھی کافر ہیں جس بھی شکل میں ہیں منافقوں کی شکل میں ہوں کافر مشرک کی شکل میں ہوں اور مجوسی کی شکل میں ہوں کسی سے بھی اپنی دوستی اور اپنے دلی تعلقات نہ رکھو کہ دلی دوستی یہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے جیسے دوسری آیات میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ تو جو بھی کافر ہیں ان سے اپنی دوستیاں نہ رکھو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء نہ بناؤ کافروں کو دوست من دون المومنین ایمان والوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری دوستی کے حقدار تو ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے ہوتے ہوئے ان کی بجائے تم کافروں سے دوستانہ بناؤ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے
اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس طرح تم بنا دو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبین واضح دلیل، یعنی اس طرح سے تو تم اپنے لیے بہت زیادہ آخرت کا معاملہ نقصان والا بربادی والا پکا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں منع کر رہے ہیں کفار سے دوستی کرنے کو، اور تم دوستی کرو تو یہ تم اپنے خلاف آخرت میں اپنی بربادی کی بڑی دلیل اللہ کو دے رہے ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی تباہی کی بڑی دلیل پیش کر رہے ہو، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو بھی کافروں سے دوستی قائم کرے گا مسلمان ہوتے ہوئے، تو یہ اپنی آخرت کی تباہی کی دلیل اللہ کو پیش کر رہا ہے کہ میں آخرت میں کامیابی کے اہل ہی نہیں، حقدار ہی نہیں، تو اے اللہ تو اگر برباد کرنا چاہے تو میری بربادی کا سامان میں خود تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف دلیل نہ کھڑی کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے انجام کا بیان کیا ہے کہ منافق، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، درک یہ اصل میں لغوی اعتبار سے معنی تو اس کے بھی درجے کے ہوتے ہیں، جیسے درجہ کا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی درجہ، طبقہ، اور درک کا معنی بھی طبقہ، لیکن ان کے مفہوم میں ذرا فرق ہے کہ درجہ اونچے مقام کو کہا جاتا ہے اور درک یہ نچلے اور پست مقام کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ منافق لوگ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، دوزخ میں۔ اور اس کے حوالے سے مختلف روایات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھی ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں آگ کے صندوق ہیں، اور ان صندوقوں میں ان منافقین کو بند کیا جائے گا جن کو ہر طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے آگ کا کنواں ہے، آگ سے بھرا ہوا کنواں ہے، تو وہ طبقہ ہے منافقین کے لیے، اور اس مقام پہ منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں اہل ایمان گناہگار ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے، پھر ایک وقت میں اللہ ان کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، تو سب سے اوپر والا جو دوزخ کا درجہ ہے، طبقہ ہے، اس میں اہل ایمان گناہگار رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد کا جو طبقہ ہے دوزخ کا، اس میں عیسائی رکھے جائیں گے۔ اس کے نیچے جو دوزخ کا طبقہ ہے اس میں یہودی ہوں گے۔ اس سے نیچے جو دوزخ کا طبقہ ہے اس میں مجوسی ہوں گے، اور اس سے نیچے جو دوزخ کا طبقہ ہے اس میں مشرک ہوں گے، عام کافر ہوں گے، اور اس سے نیچے جو طبقہ دوزخ کا ہے سب سے نیچے کا، وہ منافقین کے لیے ہے۔ یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقوں کو دیا جائے گا۔ یہ اس قدر اللہ کی نگاہ میں بدتر لوگ ہیں، اس لیے فرمایا منافق سب سے نچلے دوزخ کے درجے میں، طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ منافق جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیا، اپنا ایمان عقیدہ صحیح کر لیا، عمل کو صحیح کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ،
اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، یعنی اللہ کے دین پہ مضبوطی سے جم گئے، پھر یہ ادھر ادھر کے دونوں طبقوں کے نہیں رہتے بلکہ ایک جگہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، یعنی اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، کھوٹ اور نفاق کو ختم کر دیا، سچے دل سے توبہ کرے۔ اور ایسے کچھ منافق ہوئے تھے، چند ایک لوگ کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ منافقت سے، نفاق سے انہوں نے توبہ کر لی۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، یعنی یہ صحیح مومن ہیں، مخلص ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان قریب عطا کریں گے، دیں گے اللہ ایمان والوں کو اجراً عظیما، بڑا اجر۔ یعنی جو بھی اخلاص سے ایماندار ہیں، ان کا ایمان خالص ہے، کھوٹ نفاق ان کے ایمان میں نہیں، ان کو اللہ بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اس کے شکر گزار بن کے رہو، وآمنتم، اور خلوص سے اور سچے دل سے مومن بن کے رہو، تو خدا کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب میں ڈالنے کی۔ یعنی اللہ جل شانہ اس میں اہل ایمان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنا ایمان خالص اگر رکھو اور ایمان کے بعد پھر شکر والی زندگی اپناؤ، اور شکر والی زندگی کہ اللہ کے حکم پورے کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی بندگی کرو، تو یہ اللہ کی شکر گزاری والی زندگی ہے۔ اگر تم اس راہ پہ چلو تو پھر اللہ دوزخ میں تمہیں کیوں ڈالیں؟ اور اللہ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ اپنے کسی بندے کو دوزخ میں ڈالیں، اس لیے بندہ خود ہی دوزخ کی راہ پہ چلتا ہے اور دوزخ کے گڑھے میں اپنے آپ کو خود ہی دھکیلتا ہے۔ تو اللہ تمہیں کیا کریں گے عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس کے اوپر خالص ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو ہیں ہی بڑے قدردان۔ شاکرن سے مانا کہ شکر والی زندگی کی پوری قدر کرتے ہیں، جو بندہ اس کی اطاعت کرے اس کے قدردان ہیں اللہ۔ علیما، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ہر شخص کے احوال اللہ کے علم میں، کہ یہ مخلص ہے، یہ سچے دل سے اعمال کر رہا ہے یا اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے اخلاص کا ایمان پیش کرے اور شکر والی زندگی پیش کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے بڑے قدردان ہیں، ان کی ایک ایک نیکی کے اللہ پوری پوری قدر فرمائیں گے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے بھی خلوص سے، اخلاص سے کوئی بھی نیک کام کیا، اللہ اس کا کوئی بھی عمل، اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کی پوری پوری قدر کر کے اس کا حفظ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، کس عمل کو آپ اخلاص والا عمل کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ کے لیے عمل کرے، یعنی عمل میں جذبہ صرف اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے خوش کرنے کا جذبہ ہے، تو عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں قطعاً چاہت نہ پیدا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کو اچھا کہیں، تو اس کی اس کے دل میں قطعی توقع نہ ہو، اس کے دل میں چاہت نہ ہو، تو یہ علامت ہے اخلاص کی، کہ یہ بندہ خلوص سے عمل کرنے والا ہے، کہ اس کے دل میں کوئی چاہت نہیں کہ میرے عمل کے بعد لوگ میری تعریف کریں یا لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اور ایک روایت میں آیا، فرمایا کہ ایسے ہی اخلاص سے عمل کرنے والے، ایسے ہی خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے والے، یہی اصل اس دنیا کا خلاصہ لوگ ہیں، اس دنیا کا اصل خلاصہ، ان کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، جو لوگ خلوص سے عمل کرنے والے ہیں۔